اذا تبایاتم بالعینتی واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم. جب نبی کی حدیث پڑھی جائے تو بڑے غور سے سنا کرو. یہ الفاظ اللہ کے رسول کے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا تبایاتم بالعینتی، جب مسلمانوں تم کاروبار میں چوری کرنے لگو گے، بے ایمانی کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے. اس زمانے میں مویشیوں کا کاروبار ہوتا تھا، گائے بیل بکری ان کا کاروبار ہوتا تھا. آج آپ جس چیز کا کاروبار کرتے ہو اس کو یہاں پہ سیٹ کر لیں. گائے کی دم پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، اپنے کاروبار کی کیپٹل اور اپنے کاروبار کی پونجی پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر تم راضی ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے، سیٹسفائیڈ ہو جاؤ گے، تمہیں آخرت کی کوئی چنتا کوئی فکر نہیں ہوگی. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ تمہارے دلوں سے نکل جائے گا. جب یہ حالات آ جائیں گے سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تبارک و تعالی تم کو ذلیل کر دے گا، تم کو رسوا کر دے گا. حتی ترجعوا الی دینکم، اور جب تک تم اللہ کے دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے تب تک تمہارے حالات صحیح نہیں ہوں گے. تو حالات صحیح کرنا ہے تو دین کی طرف لوٹنا پڑے گا. اس امت کے بعد کے لوگ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے مگر اسی چیز کے ذریعے جس سے پہلے کے لوگوں نے کامیابی حاصل کی. عزت کا فارمولہ وہی ہے میرے بھائی، عروج کا فارمولہ وہی ہے جو صحابہ کو جس چیز نے عروج دیا تھا. تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ دین کی طرف لوٹنا ہے. آج امت شرک میں گرفتار ہے، امت غیر اللہ کی آستانوں پہ سر جھکا رہی ہے. اللہ کے علاوہ کس کس چیز سے مانگا جا رہا ہے اور کس کس چیز پر بھروسہ کیا جا رہا ہے آپ نظریں اٹھا کے دیکھ لیں. بھائی مسلمان کا کیپٹل کیا ہے؟ توحید، ایمان ہے. اللہ کے ہمارے پاس کچھ نہ ہو لیکن ایمان ہو، ہم سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا. اور ہمارے پاس سب کچھ ہو، توحید نہ ہو، ہم سے بڑا قلاش کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. کل قیامت کے دن جو لوگ بغیر توحید کے دنیا سے چلے گئے وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا بھی وہ دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں، فلن يقبل من احدهم، تو زمین بھر کے سونا بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. ایمان اتنی بڑی دولت ہے، توحید اتنی بڑی دولت ہے، ہم نے توحید کو گنوا دیا. آج کتنے مسلمان ہیں ان کو توحید کا مطلب نہیں معلوم، شرک کا مطلب نہیں معلوم، وہ جانے انجانے میں شرک کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کرتا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، شرک سے بچا لے. یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے ٹائم اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچے جواب دیتے ہیں قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. بچے کہتے ہیں کہ ابا جان ہم اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے تھے، جس کی عبادت آپ کے باپ دادا کرتے تھے. موت کے ٹائم یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے، توحید کی فکر ہے. ہمیں تو اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر ہے. ہمارا بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا اس کی فکر ہے. ارے تمہارا بچہ بڑا ہو کر کے کچھ بنے یا نہ بنے اس کی فکر کرو کہ بچہ توحید پر زندہ رہے اور توحید پر دنیا سے جائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس سے 11-12 سال کے بچے تھے. عبداللہ ابن عباس سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے اللہ کے نبی کے، 11-12 سال کا بچہ. اللہ کے نبی اسے عقیدے کی، توحید کی باریکی سکھاتے ہیں
کہتے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اے عبداللہ، اے میرے بچے، جب بھی تجھے سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرنا، جب بھی تجھے مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگنا. ساری کائنات مل کر کے تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، اگر اللہ نے وہ فائدہ تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے، کوئی تیرا فائدہ نہیں کر سکتا. ساری کائنات مل کر کے